کہ وہ رب کتنا بڑا کریم ہے، اس رب کی رحمت کتنی بڑی ہے، اس کی بخشش اتنی بڑی ہے۔ انسان کے گناہ چاہے جتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، جب بھی انسان کے دل میں اللہ کا خوف آئے، اپنے گناہوں پر انسان جو ہے وہ شرمندہ ہو، تو اللہ کی رحمت اس سے یہ کہتی ہے، اللہ کا قرآن اس سے یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی اپنے گناہوں کی زیادتی کو دیکھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تمہارے گناہ جتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، آؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے آ کر جھک جاؤ، رو گریہ زاری کرو، اپنی آنکھوں کو تر کرو، اللہ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرو، معافی مانگو اللہ سے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرو، پکا ارادہ کرو۔ صدق کے دل کے ساتھ تم توبہ کرو گے تو تمہارے گناہ چاہے جتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، وہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رحمت تم پر ضرور برسے گی اور اللہ اپنے فضل سے تمہارے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم آؤ تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں تو آؤ، اس سے آ کر مانگو تو صحیح، پھر دیکھو کہ تم پر اللہ کی رحمت کس طرح برستی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بندوں کو میرا یہ حکم سنا دیجئے، میرا یہ فرمان سنا دیجئے۔ اس رب کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ رب انتہائی بخشنے والا بھی ہے، غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں نہ آئے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار نہ کرے، بلکہ تکبر اور غرور کرتا رہے، گناہوں میں سرکش ہو جائے، تو اے محبوب ان نافرمانوں کو پھر یہ بھی بتا دیں کہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اللہ کی رحمت اسی کے لیے ہے جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوگا۔ بعض دفعہ انسان اپنے گناہوں اور غلط کارناموں کی وجہ سے اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اسے کہیں سے بھی بخشش کی کوئی امید نظر نہیں آتی، وہ انتہائی دل برداشتہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے کہ ہائے میں ہلاک ہو گیا۔ انسان کو پھر یہ مایوسی جو ہے سرکش بنا دیتی ہے، متکبر بنا دیتی ہے، اور پھر وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے میں بڑا ہی بے باک ہو جاتا ہے، بڑی ہی دلیری کے ساتھ وہ گناہ کرتا ہے کہ رحمت ایسے گرتے ہوئے لوگوں کو سہارا دیتی ہے، ان کو سنبھالتی ہے اور ان لوگوں کو خوشخبری سناتی ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اب تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے توبہ مانگو، بخشش مانگو اپنے گناہ کی، تو وہ رب بڑا کریم ہے۔ جس رب کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ رب بڑا ہی کریم ہے، اور اس کی رحمت اور بخشش کے دروازے جو ہے وہ ہر وقت کھلے ہیں۔ آؤ تو صحیح اس کی رحمت کی طرف، پھر دیکھو کہ اللہ کی رحمت تمہیں کس طرح اپنے آغوش میں لیتی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان دونوں باتوں کو بڑے ہی جامع الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں خوف خدا پیدا ہو چکا ہے تو وہ اب اپنے گناہوں کی طرف نہ دیکھے، وہ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھے کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ مومن کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی سزا کتنی بڑی ہے، حضور نے فرمایا بندہ جو ہے وہ جنت کی امید ہی چھوڑ دے، میرے تو اتنے گناہ ہیں اور پھر اللہ کا عذاب اتنا بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے، اس کی سزا کتنی زیادہ سخت ہے، انسان جنت کی امید ہی نہ کرے، جنت کی امید ہی ختم ہو جائے۔ فرمایا اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے اور کتنی وسیع ہے، تو فرمایا کافر پھر اللہ کی جنت سے مایوس ہی نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی سزا کی کثرت بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کوئی مومن اللہ کی رحمت سے دھوکہ کھا کر وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا شروع کر دے، اللہ کی رحمت سے دھوکہ کھا کے پھر گناہوں میں مست نہیں ہو جانا، بے باکی کے ساتھ گناہ نہیں کرتے پھرنے، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہو جانا، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کا عذاب کتنا بڑا ہے۔ اور کوئی گناہ گار، کوئی کافر جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو چکا ہے، اس کو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آئے اللہ کے دربار میں آ کر اپنے رب سے معافی مانگے، اس کی رحمت جو ہے وہ بڑی ہی